نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نازعات کرنے والے ہیں اور اس سورہ کو ہم پچھلی سورہ نبا سے ملانے کی کوشش کریں گے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک مختلف ادوار سے گزرتا ہے جو اس کے لیے شاہدہ ہے، مطلب وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے کھیل کود کی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر وہ ہائر لیول کی اسٹڈیز کرتا ہے، پھر اس کے کمانے کی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر اسے ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بڑھاپا اور پھر موت۔ یہ اس کی زندگی کا پورا سائیکل ہے، وہ اسے اپنے آس پاس ہوتا ہوا روز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اس کے آگے کی باتیں اس کے لیے غیب ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہاں تھا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے وہ کہاں ہے، جو مر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یا وہ کہاں جائے گا، ان سب غیب کی خبر نبی دیتے آئے ہیں، جس کو یا تو انسان قبول کرتا ہے اور اپنے عمل درست کرتا ہے یا انکار کر کے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات سورہ نبا میں بتائی گئی ہے کہ تم قبروں سے فوج در فوج نکل آؤ گے، پھر حساب ہوگا، یہ ہے نبأ عظیم۔ اور جو تاغین ہوتے ہیں ان کو حساب کی امید نہیں ہوتی، حساب ہوگا اس بارے میں ان کی مختلف رائے تھی۔ اس حساب کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس حساب کو کسی نے دیکھا نہیں، لہٰذا بات کو ذرا قریب کی حقیقت سے جوڑا جائے تو ذہن کھلتے ہیں، لہٰذا موت جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اس سے بات کو سمجھائی جا رہی ہے اس سورہ میں۔ قیامت صغریٰ سے شروع کر کے قیامت کبریٰ کی بات ہوگی۔ روح نکالنے کے وقت کو نزا کا وقت کہتے ہیں اور اگلے سورہ ان نازعات اسی مادے سے بنی ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چونکہ یہ حساب بہت دور کی بات لگتی ہے، لہٰذا انسان ایمان لانے کے باوجود بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مفہوم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو مرتا دیکھیں گے اور قبر کی زیارت کریں گے تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ سورہ نازعات، اس کی ہم پہلی 14 آیات کریں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ واو القسم ہے، مطلب ہوتا ہے قسم ہے۔ النازعات مصحف عثمانی میں اس طرح لکھا جاتا ہے، ہم اسے سادی عربی میں لکھتے ہیں۔ دونوں میں فرق دیکھ لیجئے، یہ دونوں الف جو سادی عربی میں لکھا جاتا ہے اسے مصحف میں کھڑے زبر کے طور پر لکھا جاتا ہے، اور چونکہ نون شمسی حرف ہے لہٰذا اس پر شدہ آئے گا کیونکہ آگے کے لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا 3 حرفی مادہ نون زا اور عین ہے۔ نزع، اس نے نکالا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریموو۔ موت کے وقت کو حالات نزع کہتے ہیں، مطلب نکالنے کا حال یا وقت۔ جیسے فعالہ سے فاعل بنتا ہے، مطلب کرنے والا، یعنی جیسے خلقہ پیدا کیا سے خالقن بنتا ہے، مطلب پیدا کرنے والا، ویسے ہی نزع نکالنے سے نازعن بنے گا، مطلب نکالنے والا، ریموور۔ اسے مؤنث کرنے کے لیے تا مربوطہ لائیں گے جسے آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، نازعتن، نکالنے والی۔ نکالنے والیاں کہنا ہے تو تا مربوطہ کو کھول دیا جائے گا، مطلب یہ اصل تا ہو جائے گا اور آخری حرف اور تا کے بیچ میں ایک الف آئے گا، نازعاتن، نکالنے والیاں۔ یہ نکیرہ لفظ ہے، اسے معرفہ کرنے کے لیے اس کے آگے ال آئے گا۔ چونکہ نون شمسی حرف ہے لہٰذا اب لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے لام پر سے سکون ہٹا کے نون پر شدہ لگے گا، مطلب اب نون 2 بار پڑھا جائے گا، اور دوسرا چینج تنوین ہٹ جائے گی، مطلب ایک پیش ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے واو القسم آیا ہے، یہ حرف جر ہے لہٰذا اسم مجرور حال میں چلا جائے گا، مطلب اس کا پیش زیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ قسم ہے نکالنے والیوں کی، یہ نکالنے والیاں کون ہے؟ تو اس پر اکثر مفسرین تقریباً اجماعی کہہ لیجئے یہ ہے کہ یہ ملائکہ ہے۔ غرقن، غرق ہونا، ڈوب جانا۔ غرقن مطلب ڈوب کر سختی سے۔ قسم ہے نکالنے والیوں کی جو ڈوب کر سختی سے نکالتی ہے۔ کیا نکالتی ہے؟ روح محذوف ہے۔ یہاں پر ہم تفسیری بحث میں نہیں جا رہے، ملائکہ اور روح یہ بات اکثر مفسرین نے کی ہے۔ یہ جو روح ہے یہ حساب سے انکار کرنے والوں کی روح ہے۔ اگلی آیات میں ایمان والوں کی روح کی بات ہوگی، اسے ہم تھوڑی دیر میں کریں گے۔ اب ہم اگلی 4 آیات بھی لیتے ہیں، اس میں 5 اسم فاعل ہے، النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات، سب ایک ہی پیٹرن پر ہے سوائے 5ویں کے۔ ہم انہیں ایکسل فائل میں کرتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس فائل کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں یہاں پر فعل کے تینوں حرف انٹر کرنا ہے، جیسے یہاں پر فا، عین اور لام ہے۔ اب ہم پہلا مادہ نون، زا اور عین ڈالتے ہیں۔ اس کا ماضی مضارع امر یہ ہے اور یہ اس کا مصدر ہے اور یہ ہے اسم فاعل۔ سارے لفظ یہیں بنیں گے۔ اس سے نازعن بنا، نکالنے والا۔ ہم نے اسے کیا ہے ویسے ہی سارے لفظ مؤنث اور پھر جمع ہوں گے۔ اگلا مادہ لیتے ہیں نون، شین، تا۔ اس سے ناشطن بنا، اس کا مطلب ہوگا گرہ کھولنے والا۔
والا. ویسے ہی مونس ہوگا ناشطہ گرہ کھولنے والی، اور پھر ناشطاتن گرہ کھولنے والیاں. اگلا مادہ لیتے ہیں سین با ہا سابہن، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنے والا. ویسے ہی مونس ہوگا سابہتن تیرنے والی، اور پھر سابہاتن تیرنے والیاں. اگلا مادہ لیتے ہیں سین با قاف سابقن، اس کا مطلب ہوتا ہے سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا. ویسے ہی مونس ہوگا سابقتن سبقت کرنے والی، اور پھر سابقاتن سبقت کرنے والیاں. اگلا مادہ لیتے ہیں دال با را، یہ اسم فارم 2 والا آیا ہے، یہ والا. مدبرن، اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنے والا. ویسے ہی مونس ہوگا مدبرتن تدبیر کرنے والی، اور پھر مدبراتن تدبیر کرنے والیاں. ایک اور مادہ کر کے رکھتے ہیں، وہ چھٹی آیات کا ہے، را جیم اور فا سے راجفن. والنازعات غرقا، قسم ہے نکالنے والیوں کی جو ڈوب کر سختی سے نکالتی ہے. یہ کافر کی جان نکالنے کا ذکر ہے. اگلی آیات ہے والناشطات نشطا، اور یہ واو العطف ہے، الناشطات اور گرہ کھول کر نکالنے والیوں کی، نشتن آسانی سے کھولنا. یہ متقی کی بات ہو رہی ہے. والصابحات صبحا، اور الصابحات تیرنے والیوں کی، صبحا خوب تیرنا. والسابقات سبقا، اور السابقات سبقت کرنے والیوں کی، سبقن خوب سبقت کرنا. والمدبرات امرا، اور المدبرات تدبیر کرنے والیوں کی، کس چیز کی؟ امرا جو حکم انہیں ملا ہے اس کی. یہ جو قسم کھائی گئی ہے اس کا جواب القسم کیا ہے؟ تو وہ یہاں پر محذوف ہے. اکثر مفسر کی رائے ہے سورہ زاریات کی 5 اور 6 آیات، انما توعدون لصادق، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لواقع، اور بلا شبہ دین یقیناً واقع ہو کر رہے گا. دین مطلب بدلہ، مطلب جزا اور سزا ہو کر رہے گی. یعنی جیسے یہ صغرا قائم ہوئی تھی ویسے ہی یہ کبرا بھی قائم ہوگی. اب آگے اس قائم ہونے سے پہلے کا منظر ہے جب ساعہ کا زلزلہ آئے گا. یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، ترجف اس کا 3 حرفی مادہ را جیم اور فا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاپنا. یرجف وہ کاپے گا، ترجف تو کاپے گا. مگر یہاں پر تو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے مونس لفظ مرفوع حال میں آ رہا ہے، الراجفتو، تو یہاں پر مطلب ہوگا وہ کاپے گی، مطلب راجفہ کاپے گی. تا مونس کے سیغے کے لیے بھی آتا ہے. یہ فعل کا ہی اسم فاعل ہے جسے ہم نے ایکسل فائل میں کیا تھا. راجفن سے الراجفو بنا، کاپنے والا، اور کاپنے والی کہنا ہے تو تا مربوطہ لائیں گے، الراجفہ جس دن کاپے گی کاپنے والی. تتبعها الرادفہ، تتبعها اس کا 3 حرفی مادہ تا با اور عین ہے، اس سے پیچھے آنے کا مفہوم بنتا ہے، وہ پیچھے آیا. یتبعو وہ پیچھے آیا. اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو اسے فارم 8 میں لے جائیں گے، اور اس سے جو لفظ بنے گا وہ ہے اتباع، کسی کے پیچھے چلنا. صرف ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتایا ہوں. یہاں پر بیس فارم ہی آیا ہے. یتبعو مطلب وہ پیچھے آیا، تتبعو مطلب وہ پیچھے آئی. کون؟ الرادفہ، اس کے 3 حرف را ڈال فا ہے، اور یہ بھی اسم فاعل ہے. ہم اس کا 3 حرف ایکسل میں کرتے ہیں، اور یہ رہا سامنے. را ڈال اور فا سے بنا ہے. رادفن بنے گا مطلب پیچھے آنے والا، اور رادفتو مطلب پیچھے آنے والی. پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی کس کے؟ ہاں مطلب اس کے، اور یہ مفعول ہے جو فاعل سے پہلے آتا ہے. مطلب ہے کہ کاپنے والی کے پیچھے ایک اور آئے گی جو پیچھے آنے والی ہے. قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یہ قلب یعنی دل کی جمع ہے. یومئذ، یوم معنی دن، اذن اس دن کہنے کے لیے ایڈ ہوتا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. یومئذ اس دن. قلوب یومئذ دل اس دن کیا ہوں گے؟ واجفہ یہ اسم فاعل واو جیم فا سے بنا ہے. واجفن معنی تیز دھڑکنے والا، واجفتن تیز دھڑکنے والی. قلوب کے لیے دھڑکنے والی کیوں آیا ہے؟ اس کے لیے تو دھڑکنے والے جمع میں آنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر غیر عاقل جمع کو واحد مؤنث مانا جاتا ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے. دل اس دن تیز دھڑکنے والے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، ابصارها یہ 2 لفظ ہے. ابصار جمع ہے بصرن کی، بصرن کا مطلب نگاہ، تو ابصار مطلب نگاہیں. کس کی نگاہیں؟ ہاں مطلب اس کی. جو پچھلی آیات گزری ہے اس میں تیز دھڑکنے والے دل کا ذکر ہے، یہ اشارہ اس کی طرف کر رہا ہے. چونکہ غیر عاقل جمع کا رول اپلائی ہوا ہے اس لیے واحد مؤنث ضمیر آیا ہے. نگاہیں ان تیز دھڑکنے والے دلوں والے کی. خاشیتن جھکی ہوئی، اس کا 3 حرفی مادہ خاشین عین ہے. خاشعن جھکا ہوا، یہ بھی اسم فاعل ہے، اور مؤنث کرنے کے
لیے خاشیتن، وہی غیر عاقل جمع کا رول اپلائی ہوا ہے، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوگی۔ اب آ گیا ان انکاریوں کا مذاق اڑانے کا انداز، چونکہ بات اب وہاں سے شروع ہوئی جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے، یعنی موت جس کا کوئی انکاری پیدا نہیں ہوا، تو اب بات اڑانے کے لیے استہزاء کا انداز ہے، اور اپنی بات منوانے کے لیے کچھ حقائق وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون اس میں کاف واو لام مادہ ہے، مطلب کہنا، یقولو وہ کہہ رہا ہے، واو جمع کے لیے اور نون علامت مرفوع ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ سوال کے لیے آتا ہے، مطلب کیا، انا بلا شبہ ہم، انا کیا بلا شبہ ہم، لمردودون اس میں سے لام نکال دیتے ہیں، جو بچا وہ اسم مفعول ہے، اس کا 3 حرفی مادہ را دال دال ہے، اسے ہم ایکسل فائل میں کرتے ہیں، اس سے بنا مردودن، اسے جمع کرنے کے لیے واو اور نون آیا ہے اور تنوین ختم ہو گئی ہے، مطلب ہوتا ہے لوٹائے جائیں گے۔ لام زور دینے کے لیے آتا ہے، یقولون ائنا لمردودون، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بلا شبہ ہم یقیناً لوٹائے جائیں گے، کہاں پر، فی الحافرہ، حافرہ ہا فا را مادے سے بنا ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے والی حالت، فی مطلب میں، پہلے والی حالت میں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہہ رہے ہیں مطلب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بلا شبہ ہم یقیناً لوٹائے جائیں گے پہلے والی حالت میں۔ اب وہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا اذا جب، کنا اس میں کانا فعل ہے اور نا فاعل ہے، مطلب ہوگا تھے ہم، مگر اذا کے وجہ سے ترجمہ مستقبل میں ہوگا، ہو جائے گے ہم۔ خبر میں کیا ہوتا ہے، عظاما ہڈیاں، اور ہڈیاں بھی کیسی، نخرا بوسیدہ سڑی گلی، اذا كنا عظاما نخرا، کیا تب بھی جب ہم سڑی گلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اب وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہوگا تو، قالوا تلك اذا قرة خاسرة، قالوا قال فعل ہے اور واو فاعل ہے، کہا انہوں نے، قرة لوٹنا، اس کے آگے لوٹنے کی صفت آئی ہے، خاسرة خسارہ یعنی نقصان، قرة خاسرة خسارے کی واپسی، اس کے آگے تل کا آیا ہے، مطلب وہ، مطلب گڑی سڑی ہڈیاں ہونے کے بعد کی واپسی، بڑے خسارے کی واپسی ہوگی، اس کے بیچ میں اذن آیا ہے، مطلب تب تو، اب یہ استہزاء کا انداز ہے، وہ واپسی تب تو بڑی نقصان کی واپسی ہوگی۔ ان تینوں آیات کا ترجمہ اس انداز میں پڑھیں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اچھا بلا شبہ ہم یقیناً لوٹائے جائیں گے اپنے پہلے والی حالت میں، اذا كنا عظاما نخرا، مطلب تب بھی جب ہم سڑی گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا تلك اذا قرة خاسرة، ہاں صحیح ہے بابا، تب تو واپسی بڑے نقصان والی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ بھی تیکھے انداز میں آگے بیان کرتا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرتun مطلب زوردار چیخ، آگے اس کی صفت آ رہی ہے واحدہ، ایک زوردار چیخ، اس کے آگے ہی آیا ہے وہ، مطلب وہ ایک زوردار چیخ ہے، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک زوردار چیخ ہے، اس کے آگے فا آیا ہے، یہ ان کے مذاق کا جواب دینے کے لیے آیا ہے، مطلب تم یہ سا کو اتنا مشکل سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ مطلب سا اتنا آسان ہے کہ جیسے ایک زوردار چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اذا مطلب تب، مفہوم کے حساب سے ہوگا تو یقایق، ہم وہ، بالساہرہ بھی مطلب میں، الساہرہ کھلا میدان، فاذا ہم بالساہرہ تو وہ یقایق ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔